नाजरीन, मिडल ईस्ट की सूरत-ए-हाल जो है वो रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है, क्योंकि अब ना हरमस की सूरत-ए-हाल जो है बिगड़ती जा रही है। और इधर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने यह फैसला कर लिया है कि किसी तरह से हर मुमकिन कोशिश करके ईरान को न्यूट्रलाइज करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमाद खान। तो आज की ताज़ा तरीन और अहम अपडेट्स हैं जो कि आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में यूएई में तकरीबन 19 के करीब मिसाइली हमले जो हैं वो हुए हैं, जो कि यूएई की बहुत ही अहम ऑयल फैसिलिटी को जो है उन्होंने हिट किया है। फुजीरा ऑयल फैसिलिटी को हिट किया है। फुजीरा ऑयल इंडस्ट्रियल फैसिलिटी जो है ये हिट की गई है, जो कि यूएई के पास आबना हरमस का मुतबादिल रास्ता था, जहां से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर यूएई 15 लाख बैरल ऑयल जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचाता था। अब इसी जगह को जो है वो निशाना बनाया गया है। अगर बात की जाए यूएई की, तो अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग में यूएई वाहिद ऐसा मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अमेरिकी हवाई अड्डे यहाँ पर थे, अमेरिकी तंसीबात जो थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी। इसके साथ साथ यूएई के इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगा है अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग में। इस जंग में यूएई की मईशत को जो है वो सबसे ज्यादा धचका लगा है। यूएई की मईशत जो है वो तबाह हो गई है। यूएई का टूरिज्म जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। और यूएई वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ये चाहता है कि ईरान को जो है वो तबाह किया जाए और ईरान जो है वो कई साल पीछे चला जाए, यानी कि कई दहाइयां ईरान को पीछे धकेल दिया जाए। और अब इस सारी सिचुएशन में अमेरिका जो है वो खामोशी से खड़ा है। और सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका जो है वो खामोश क्यों है। अमेरिका का वो इत्तेहादी जो कि मुश्किल वक्त में अमेरिका के साथ खड़ा रहा, अमेरिका का साथ देता रहा, अमेरिका की वजह से यूएई ने अपनी इकोनॉमी जो है वो तबाह करवा ली, लेकिन अमेरिका जो है वो खामोश खड़ा है। मैं आपको ये बताता चलूं कि ईरान का ये कहना है कि फुजीरा ऑयल इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर जो हमला हुआ है वो ईरान की जानिब से नहीं हुआ। इसके बारे में अमेरिका और इसराइल से पूछा जाए, क्योंकि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है जिसका सारा मलबा ईरान पर डाला जा रहा है। ईरान ने इस बात की नफी कर दी है कि ईरान ने जो है ये हमला नहीं किया। अगर बात की जाए सीज फायर से पहले हालात की, तो अमेरिका जो था वो पहले हमला करता था और ईरान जो था वो अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई करता था। अब कहा यह जा रहा है कि इस दफा हमले की पहल जो है वो ईरान की तरफ से हुई है, और ये बात जो है ये ईरान की तरफ से नफी की जा रही है कि हमने कोई भी हमला नहीं किया। जबकि अमेरिका और अमेरिकी मीडिया की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि यूएई पर जो भी हमला है ये ईरान की तरफ से किया गया है। और देखा जाए, ईरान तो शुरू से ही कह रहा है कि अमेरिका का मिडल ईस्ट में कोई भी काम नहीं है, ना ही इसका कोई लेना देना है। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए है। उसका काम मिडल ईस्ट को इसराइल के लिए क्लियर करके देना है। और इसीलिए ईरान पर अमेरिका की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, जो भी गल्फ कंट्रीज के एयर बेसिस इस्तेमाल करके ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, ईरान उनकी बार बार मजम्मत कर रहा है। और ईरान का अब भी यही कहना है कि इस वक्त यूएई की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर जो भी हमला हुआ है वो हमारी तरफ से नहीं किया, बल्कि ये अमेरिका की तरफ से कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि यूएई की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से हमारे ऊपर 13 बैलिस्टिक मिसाइल, 4 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन जो हैं वो दागे गए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि हमारी तरफ से कोई भी हमला नहीं किया गया। सीआईए के इंटेलिजेंस तज्जियाकार लैरी जॉनसन का कहना है कि अगर अमेरिका की जानिब से ईरान में कोई भी जंगी कार्रवाई की गई या कोई भी बहरी जहाज जो है वो ईरान की हदूद में दाखिल होता है, तो ईरान की जानिब से फौरी तौर पर गल्फ कंट्रीज में जितनी भी अमरीकी एयर बेसिस हैं, अमरीकी तंसीबात हैं, उन पर हमले जो हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। अब अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर वो किसी भी किस्म का स्टेप फॉरवर्ड लेता है ईरान की जानिब, तो ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और अमेरिका इस वक्त मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए है। अगर अमेरिका जो है वो कोई भी स्टेप लेता है, ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा गल्फ कंट्रीज के अंदर, तो अमेरिका को जो है वो प्रोटेक्शन करने के लिए स्टेप लेना पड़ेगा गल्फ कंट्रीज के लिए, जिसमें पहले ही वो नाकाम हो चुका है। क्योंकि गल्फ कंट्रीज में बहुत से मुमालिक ने अमेरिका के साथ जो है वो प्रोटेक्शन पैक्ट किया हुआ है, यानी कि मुआहिदा किया हुआ है, लेकिन अमेरिका जो है वो अपना पहले ही बहुत नुकसान कर चुका है
اور امریکہ کے پاس فی الحال اتنا اسلحہ نہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے اتنی لمبی جنگ جو ہے جو کہ سیز فائر کی وجہ سے رکوائی گئی ہے اس کو شروع کر دے اور اپنے تمام میزائلز اور اپنے جتنے بھی ڈیفنس سسٹم کے میزائلز ہیں ان کو ضائع کر دے۔ امریکہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں گلف کنٹریز کے پروٹیکشن کے لیے میدان میں اترتا ہوں تو مجھے جتنا بھی ہتھیار اور اسلحہ جو ہے وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے لگانا پڑے گا، اور آگے جو ہے ہماری پروڈکشن اتنی نہیں ہو رہی، جو ہم ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، جو ہم میزائل جو ہیں پروٹیکشن کے لیے ڈیفنس سسٹم میں استعمال کر رہے ہیں، اس کی پروڈکشن ہماری اتنی نہیں جتنی ہم آگے آ کے استعمال کر لیں گے۔ ہاں، اس ٹینیور میں امریکہ یہ کام بخوبی سر انجام دے رہا ہے کہ وہ ہتھیار جو ہے وہ عرب ممالک کو بیچ رہا ہے، اور کتنے سمجھدار ہیں عرب ممالک کے وہ ڈیفنس پیکٹ بھی امریکہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، امریکہ ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ بھی زیرو کر رہا ہے، ان کو اپنے ہتھیار بھی بیچ رہا ہے اور ان کو لوٹ بھی رہا ہے ڈیفنس پیکٹ کے نام پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے بھی ایک اہم بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ایرانی قومی اسمبلی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اس دفعہ ایران کی طرف آتا ہے تو ہم امریکہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بوتل میں بند کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یعنی کہ امریکہ نام کا جن ہم بوتل میں بند کرنے کے لیے پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ لیری جونسن کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز اسی صورت میں کھل سکتا ہے جب ایران چاہے۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک ایک کر کے یہاں سے جتنے بھی بحری جہاز ہیں وہ گزاریں گے، تو ایسا کرنا ناممکن ہے، کیونکہ تقریباً 2000 کے قریب بحری جہاز جو ہیں وہ آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایران کی فوج اور ایران کی IRGC نے جو ہے آبنائے ہرمز کے اوپر بہت سخت پہرا دیا ہوا ہے، اور وہاں پر اپنی مائنز جو ہیں وہ بچھائی ہوئی ہیں۔ اگر اس صورت میں کوئی بھی امریکی بحری جہاز یا کوئی بھی شپ جو ہے وہ ایران کی مرضی کے خلاف آبنائے ہرمز کو کراس کرتا ہے تو وہ بہت ہی بھاری نقصان جو ہے وہ اٹھائے گا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خام خیالی ہے کہ وہ ایران کی مرضی کے بغیر آبنائے ہرمز کو کھلوا لے گا، یا آبنائے ہرمز سے جو ہے وہ اپنے بحری جہاز جو ہے وہ گزروا لے گا۔ امریکہ کی کابینہ کی طرف سے بھی مختلف اور عجیب قسم کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جب جنگ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کی کابینہ سے جواب آتا ہے کہ آپ غدار ہو، یعنی کہ جنگ کے بارے میں پوچھنا ایک غداری سمجھی جا رہی ہے۔ اور لنڈسی گراہم کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بائی فٹ فورس جو ہے وہ ایران کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی کہ زمینی فوج ہمیں داخل کرنے کی ایران کے اندر ضرورت ہی نہیں، ہم نے ایران میں آلریڈی رجیم چینج جو ہے وہ کر دیا ہے، اب ہمیں ایران کی سویلینز تک صرف اور صرف اسلحہ پہنچانا ہے۔ اب ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پالیسی میکرز ہیں امریکہ کے، یعنی کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے بیٹھے ایسے خطرناک لوگ بھی ہیں جو کہ ایسے مشورے دے رہے ہیں کہ سیویلینز کے ہاتھ میں جو ہے وہ اسلحہ دیا جائے اور وہی رجیم چینج کریں گے، وہی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس ملک کی گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ کو پسند نہیں آتی وہ وہاں پر رجیم چینج کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ عام لوگوں کو سیویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن جب ان کے ہاتھ سے بات نکل جائے تو پھر وہ اور اپنا کھیل جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایران میں بھی اسی طرح ہوا، سب سے پہلے انہوں نے سیویلینز کو ٹارگٹ کیا، لیکن یہاں کے سیویلینز جو ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور امریکہ کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اب امریکہ کے لیے بہت ہی انسیٹسفائیڈ کنڈیشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایران پر حملہ کر کے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، اور بہت سے امریکی تجزیہ کاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ہار جو ہے وہ تسلیم کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہی اسٹریٹ آف ہارمز کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جتنے بھی اتحادی تھے وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یورپ جو ہے وہ بھی امریکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور UAE اس نے اوپیک سے جو ہے وہ باہر نکلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی اکنومی کے اوپر جو ایفیکٹ پڑا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ بھی امریکہ کے کھاتے میں آئے گا۔ اس لیے آگے حالات جو ہے وہ کشیدہ بنانے سے بہتر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک پر ڈیلز جو ہے وہ کرے اور اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اگر جنگ میں بیٹل آف گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو امریکہ کو پہلے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور آگے بھی یہی ہوگا، کیونکہ ایران جو ہے وہ اس وقت اپنی مکمل تیاری کر کے بیٹھا ہے۔ ایران نے باقاعدہ ٹنل جو ہے وہ بچھائی ہوئی ہیں سمندر میں،
اور ایران جو ہے وہ اتنی آسانی سے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. اور اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کا کنفلکٹ جو ہے وہ ایک گلوبل کنفلکٹ جو ہے وہ بن چکا ہے، اور آنے والے چند گھنٹوں میں ہمیں کون سے حالات دیکھنے کو ملیں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ اس وقت پوزیشن اور سٹیٹس جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتی جا رہی ہیں. فی الحال کی ویڈیو سے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. مزید ڈسکس کریں گے، مزید ڈیٹیلز ہیں پاکستان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، اور مزید ڈیٹیلز ہم شیئر کریں گے امریکہ اور ایران کے حوالے سے. فی الحال کی ویڈیو سے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.